ایک کسان بینک میں آیا اور 2000 روپے قرض لیا۔ مینیجر نے پوچھا کیا ضمانت دو گے؟ کسان نے کہا میرے پاس 24 گائیں ہیں۔ کسان کو رقم مل گئی۔ کچھ دنوں بعد کسان بڑی رقم لایا اور اس میں سے 2000 روپے گن کر مینیجر کو واپس کر دیے۔ مینیجر نے کہا آپ باقی رقم بھی ہمارے پاس جمع کرا دیں۔ کسان نے اسے گھور کر دیکھا اور بولا تمہارے پاس کتنی گائیں ہیں؟ ایک دفعہ ایک بولنے والے طوطے کی نیلامی ہو رہی تھی۔ طوطا ایک کونے میں رکھا ہوا تھا۔ بولی لگنے لگی۔ ایک آدمی نے کہا 3000 روپے، دوسرے نے کہا 5000 روپے، پہلے آدمی نے کہا 10,000 روپے۔ ایک کونے سے آواز آئی 20,000۔ پہلے آدمی نے دوبارہ کہا 25,000 روپے۔ دوسرے کونے سے آواز آئی 30,000 روپے۔ پہلے آدمی نے دوبارہ کہا 40,000 روپے اور طوطا نیلام ہو گیا۔ گھر آ کر مالک نے کوشش کی کہ طوطا بولے لیکن طوطا نہیں بولا۔ تنگ آ کر وہ اسے دوبارہ پہلے والے مالک کے پاس لے گیا اور کہا یہ طوطا بولتا نہیں ہے۔ پہلے مالک نے جواب دیا یہ کیسے نہیں بولتا، یہی تو تمہارے ساتھ بولی لگا رہا تھا۔ ایک دوست دوسرے دوست سے بولا اگر دنیا میں مچھر نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ دوسرا دوست غصے میں بولا تم ہمارے کاروبار کو خراب کرنا چاہتے ہو تاکہ ہماری مچھردانیاں نہ بکیں۔ پپو امی سے بولا اس بوتل میں کون سا تیل ہے؟ ماں بولی اس میں تیل نہیں گوند ہے۔ پپو بولا تب بھی تو میں کہوں کہ میری ٹوپی کیوں نہیں اتر رہی ہے؟ ایک خاتون تیزی سے ایک دکان میں داخل ہوئی اور بولی ڈاکٹر صاحب مجھے کون سی بیماری ہے؟ دکان مالک بولا آنکھوں کی۔ عورت بولی مگر جھوٹ بولا صاحب میری آنکھوں میں کیسی بیماری ہے؟ دکاندار بولا ایسی بیماری ہے کہ یہ دکان ڈاکٹر کی نہیں بلکہ نائی کی دکان ہے۔ ایک لڑکا ایک گدھے کو کان سے پکڑ کر کھینچتا ہوا پولیس اسٹیشن کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ پولیس والوں کو شرارت سوجی۔ ایک سپاہی نے لڑکے سے کہا ارے اپنے بھائی کو کان سے پکڑ کر کیوں کھینچے لے جا رہے ہو؟ لڑکے نے فوراً جواب دیا اس لیے کہ یہ کہیں پولیس میں بھرتی نہ ہو جائے۔ بارش رکی تو کاکے کی پھوپھو بھی آ گئی۔ باپ کاکے کی پھوپھو سے بولا ارے آؤ تم یہاں کیسے؟ کاکا بیچ میں بول پڑا پاپا بارش کے بعد ایسی چیزیں نکل ہی آتی ہیں۔ ایک لڑکا پیپسی بوتل سامنے رکھے اداس بیٹھا تھا۔ اس کا دوست آیا، پیپسی کی بوتل اٹھا کر پی لی اور پوچھا یار تو اداس کیوں بیٹھا ہے؟ دوست بولا یار آج کا دن ہی منحوس ہے۔ صبح بیوی سے جھگڑا ہو گیا، راستے میں کار خراب ہو گئی، آفس لیٹ پہنچا تو مالک نے نوکری سے نکال دیا۔ اب خودکشی کرنے کے لیے پیپسی بوتل میں زہر ملایا تھا، وہ بھی تو پی گیا۔ پروفیسر نے ایک لڑکی کو دیکھا جو اپنے والد کے ساتھ بھیک مانگ رہی تھی۔ پروفیسر نے اس کے والد سے لڑکی کا رشتہ مانگ لیا۔ باپ نے شرط رکھی کہ تم میرے ساتھ 3 دن تک بھیک مانگو تاکہ تم اس کو بھکارن کا طعنہ نہ دے سکو۔ پروفیسر نے شرط قبول کر لی۔ بھیک مانگنے کے دوسرے دن لڑکی نے دیکھا پروفیسر بیٹھا رو رہا ہے۔ لڑکی بولی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بس 3 دن کی تو بات ہے۔ پروفیسر بولا میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میں نے اتنے سال محکمہ تعلیم میں کیوں ضائع کر دیے۔
پپو بولا بیوقوف لوگ بھی کبھی کبھی بڑی اچھی بات کہہ دیتے ہیں۔ شیدا بولا بالکل درست، یہ تم نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ شوہر نے بیوی کو فون کیا، آج کھانا مت بنانا، میں سیکنڈ وائف سے لے آؤں گا۔ شوہر نے گھر کی گھنٹی بجائی، بس پھر جب ہوش آیا تو خود کو ایمرجنسی وارڈ میں پایا۔ صدقے جاواں تیرے نام رکھن والیا، غریب مروا دتا ہی نا۔ سہیلی کی شادی پر بیوی شوہر کو بھی ساتھ لے کر چلی گئی۔ شادی ہال میں بیوی تھوڑی تھوڑی دیر بعد مردوں والی سائیڈ پر آتی اور شوہر کو انگلی کے اشارے سے بلاتی۔ شوہر جب بات سننے آتا تو بیوی پوچھتی تم ٹھیک ہو؟ چوتھی پانچویں دفعہ جب ایسا ہی ہوا تو شوہر نے بیوی سے پوچھا خیریت ہے؟ آج بار بار انگلی سے اشارے کر رہی ہو؟ بیوی نے جواب دیا دراصل سہیلیوں کو اپنی انگلی کی طاقت دکھا رہی ہوں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ دو عورتوں کو 20 سال کی سزا ملی۔ 20 سال ایک ساتھ جیل میں گزارنے کے بعد جب دونوں رہا ہوئے تو دونوں نے مسکراتے ہوئے کہا چل اب باقی باتیں گھر پہنچ کر کرتے ہیں۔ مالک نوکر سے بولا میں نے تم سے کہا تھا کہ چاول مرغی کے بچے کو کھلاؤ، تم بلی کو کیوں کھلا رہے ہو؟ نوکر بولا حضور مرغی کا بچہ بلی کے پیٹ میں ہے۔ شادی کے 2 دن بعد دولہا اس بیوٹی پارلر پر گیا جہاں اس کی بیوی کو دلہن بنایا گیا تھا اور پارلر کی مالکن کو آئی فون ایکس گفٹ کیا۔ پارلر کی مالکن نے شکریہ ادا کیا اور خوشی سے ڈبہ کھولا تو اندر سے نوکیا 3310 نکلا اور نیچے ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا سیم فیلنگ۔ 2 لڑکیاں آپس میں بہت گہری سہیلیاں تھیں، اتفاق سے دونوں مر گئیں۔ ان کی روحیں آپس میں ملیں اور ایک دوسرے سے مرنے کا کارن پوچھا۔ پہلی بولی میں اپنے شوہر پر بہت شک کرتی تھی کہ وہ میری غیر موجودگی میں دوسری لڑکیوں سے ملتا ہے اور یہی سوچ کر ایک دن میں آفس سے جلدی گھر آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر تو بالکل اکیلا ہے۔ اسی بات پر اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی سے مر گئی۔ دوسری بولی کاش تم نے اس وقت فریج کھول کر دیکھ لیا ہوتا تو نہ تم مرتی اور نہ میں۔